پہلے ہمیں معلوم ہونا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت والا کا خطاب اور حضرت والا کی نصیحتیں اور آپ کا ذکر کی مجلس، یہ ہمارا مقصد ہے جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے چند تمہیدی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بیان نہیں ہوگی بلکہ گفتگو ہوگی۔ بیان اور گفتگو کا مطلب آپ حضرات سمجھتے ہی ہوں گے۔ بیان کا مطلب ہے کہ جو کہا جائے وہ سن لیا جائے۔ اور جو بچے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، تو ایک ہوتے ہیں اسکول میں پڑھانے والے، انہیں کہا جاتا ہے ٹیچر، اور کالج میں جو پڑھانے والے ہوں انہیں کہا جاتا ہے لیکچرر، اور جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے پروفیسر۔ کام تینوں کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن نام الگ الگ ہوتے ہیں۔ کام ایک ہی ہوتا ہے لیکن کام میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر، اس کی محنت بنیادی محنت ہوتی ہے۔ وہ بچے کو کام دے گا اور کام دینے کے بعد اس سے اس کے بارے میں سوال کرے گا اور اس کی سمجھنے کو جانچے گا اور پرکھے گا، اس کا امتحان لے گا۔ اگر بچے کے سمجھنے میں غلطی ہوگی تو جو استاد کے رکھنے والے ہیں یا اسکول کے ذمہ دار ہیں وہ استاد سے بھی پوچھتے ہیں، بچے سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر اس سمجھنے میں کمی کہاں پر ہوئی، اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو کالج میں پڑھانے والے لیکچرر ہوں تو ان کا کام بچے کی کاپی کو کریکشن کرنا، دیکھنا نہیں ہوتا، وہ اپنے حصے کا کام کر دیتے ہیں۔ بچہ باشعور ہوتا ہے، سمجھ لینا اس کا کام ہوتا ہے۔ اور اگر بچہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ لیکچرر نہیں قرار دیا جاتا، اس لیے کہ سمجھانے کی ذمہ داری اس طور پر لیکچرر کی نہیں رہی جس طرح کہ ٹیچر کی رہی ہے۔ اس سے اور آگے بڑھے تو پروفیسر، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے موضوع سے متعلق اشارات دے دیں، باقی کا تحقیق کا کام خود طلباء کر لیں گے، اس لیے کہ ان کا معیار اور ان کی صلاحیت الگ درجے کی ہے۔ تو اس طور پر گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب کلاس روم میں حاضر ہوتا ہے تو اسے جو بات کہی جاتی ہے اس کے استاد کی طرف سے، وہ اسے غور سے سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیچ میں اگر استاد کی طرف سے سوال آئے تو وہ اسے جواب دینے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ تو گفتگو کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باہمی ہوتی ہے، جسے کنورزیشن کہا جاتا ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ دماغ بولنے والے کا بھی حاضر ہو، سننے والے کا بھی حاضر ہو، تو بات یا تو سمجھ میں آئے گی یا بات میں ڈاؤٹ، شک اور اعتراض پیدا ہوگا۔ اگر شک اور اعتراض پیدا ہو تو اس کہنے والے سے اس بارے میں سوال کیا جا سکے گا، اس کی تحقیق کی جا سکے گی۔ اور اگر صرف بیان ہو تو بیان کا مطلب یہ ہے کہ سن لیا جائے اور پھر اس کے بعد یاد رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اس سے کوئی مطلب اور بحث نہیں ہوتی۔ عموماً جو سیاسی جلسے ہوا کرتے ہیں الیکشن وغیرہ کے موقع پر، اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ سیاسی قائدین جو تقاریر کرتے ہیں انہیں یاد نہیں رکھا جاتا، انہیں سمجھا نہیں جاتا، اس لیے کہ ان کا کوئی بڑا فائدہ ہمارے زندگی میں یا اس کے بعد آخرت میں تو اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے سن لیا جائے اور بھلا دیا جائے تو کچھ فرق ہم پر نہیں ہوتا، ہماری زندگی پر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جو دینی بیان ہو، دینی بات ہو، اگر اسے سن لیا جائے اور اسی طرح بھلا دیا جائے تو اس کا کوئی خاطر خواہ نفع ہم کو نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ہمارا وقت کسی اور کام میں مشغول اور مصروف ہو کر گزر ہی جاتا، اور اس گفتگو اور بیان میں بیٹھ کر بھی ہم اسی طرح سے سنے اور اسے بھول گئے تو پھر ہمارا خاص طور پر مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر جمع ہونے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اس اعتبار سے کہ ہم ایک دینی بات سنیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی لائیں اور ہمارے عمل کی اصلاح ہو، ہمارے عقیدے کی درستگی ہو اور ہماری زندگی میں انقلاب آئے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ کہی ہوئی بات کو غور سے سنیں۔
اور گفتگو کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اعتراض ہو بعد میں اس کے متعلق سوال بھی کر لیا جائے۔ تو اس عنوان کے تحت میں آپ سے کچھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ ایک سورہ شریفہ نہایت ہی مختصر ترین، جس کی میں نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے تلاوت کی ہے، 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اکثر احباب کو یاد ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہے۔ 4 اس کے اندر آیات ہے۔ مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ شریفہ کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی اگر بالفرض پورا قرآن شریف نازل نہ فرماتے، صرف سورہ عصر نازل فرما دیتے، تو اتمام حجت کے لیے کافی تھا، انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اس قدر جامع انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں، اور زندگی کے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ سورہ شریفہ کی ابتدا ہوئی ہے والعصر، قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کا آغاز کیا ہے۔ قرآن شریف میں بہت سارے صورتیں ہیں ایسی، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر کوئی بات بیان فرمائی۔ یہ مختصر سا سورہ اور چھوٹا سا سورہ ہے، اور اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان کیا ہے۔ قسم کھانے کے سلسلے میں ایک بات ہمارے ذہن میں پہلے ہی سے موجود رہتی ہے کہ کسی اہم بات پر قسم کھائی جاتی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قسم نہیں کھائی جاتی۔ اگر کسی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھانے کی عادت ہو تو اسے وہ عادت چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ خاص طور پر تاجرین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مال کے فروخت کرنے کے وقت جھوٹی قسمیں اکثر کھائی جاتی ہیں، تو ان قسموں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو قسم عام بات پر نہیں کھائی جاتی، بلکہ اہم ترین بات پر کھائی جاتی ہے۔ اور پھر انسانوں میں جو قسم کھانے کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ قسم صرف 2 طرح کی کھائی جا سکتی ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع انسان کی زندگی میں آئے کہ اسے اپنی بات کی تاکید کرنا پڑے، لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا پڑے، یا خود اس عہد پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہتا ہے اور اپنی اس قسم کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، قسم کھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ 2 چیزوں کی قسم کھا سکتا ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے، اور دوسرے قرآن شریف کی قسم کھا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، مقدس ترین کلام ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں اس کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے بعد کوئی دوسری کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک نہیں اتاری جائے گی۔ تو اس قرآن شریف کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ اور بالا، ہمارے ذہنوں کی رسائی جہاں پر ختم ہو جائے، بلندی کی جس انتہا کو سوچنے سے انسانی عقل قاصر ہو جائے، اس سے بھی کہیں اعلیٰ اور ارفع مقام سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس کی شان شروع ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھانا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ یا اگر اجازت دی گئی ہے کہ قرآن شریف کی قسم کھائی جا سکتی ہے، تو اس کی بات بھی یہ بیان کر دی گئی کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے اس کلام مقدس کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن جو خالق الکائنات ہے، مالک الملک ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، مالک و مختار ہے، جو بے نیاز ہے اور کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی ساری مخلوقات ہیں تمام کو اس کی ضرورت ہے، اپنی ہر چیز میں، ہماری بقا کے لیے، ہمارے صفات کے باقی رہنے کے لیے، ہماری زندگی کے نظام کے چلنے کے لیے، اس پوری دنیا کے نظام کے چلنے کے لیے
سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے، باقی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر قسم کھا رہے ہیں تو کیوں کر قسم کھا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور ایک آدھ مرتبہ قرآن شریف میں قسم نہیں کھائی گئی، کئی مقامات پر قسم کھائی گئی، اور ایسی باتوں کی قسم کھائی گئی جیسے اس میں والعصر قسم ہے زمانے کی، یا کبھی لا اقسم بہذا البلد قسم ہے اس مقدس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس مقدس شہر کی، پھر اس کے بعد کوئی بات بیان کی گئی۔ تو یہ قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کھائی گئی۔ تو یہ جو قسم کھائی گئی والتین والزیتون، یہ تو پھلوں کی قسم کھائی گئی۔ زیتون اور انجیر عام پھل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں لذت کام و دہن کے لیے اور بدن کی تندرستی کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کھائی ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر جو بات بیان کرتے ہوں وہ اس طرح ہے جس طرح کہ ہم کو قسم کھا کر کسی اہم بات کے بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر آگے جو بات بیان کر رہے ہوں وہ بات بڑی اہم ترین بات ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر وہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر جس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہوں اس قسم کھانے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جس چیز کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، قرآن کی ہم کو کھانے کی اجازت ہے اگر موقع آ جائے، اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے اگر کبھی قسم کھانے کا موقع آئے، تو یہ دونوں چیزیں ہم سے مقدس اور اعلیٰ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہوں تو وہ چیز نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ اللہ سے بڑی ہے، اللہ کی مخلوق ہے تو مخلوق تو خالق سے بڑی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہوں تو وہ چیزیں انسان کے لیے اہمیت کی حامل ہیں، یا ان چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کو پوشیدہ کیا ہوا ہے، یا ان کے تقدس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر واضح کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ تو سورۃ العصر میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ والعصر یعنی کہ زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانہ کہتے ہیں وقت کو، گزرا ہوا وقت، موجودہ وقت، آئندہ وقت۔ وقت لمبا ہے اگرچہ کہ مختصر ہے، دنیا بہت ساری مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن یہ دنیا کی بھی طوالت دیکھتے جائیے کہ کتنے لاکھوں لاکھ سال گزر گئے، ہماری پیڑھیوں کی پیڑھیاں گزر گئی، اور قیامت کب آئے گی اس کا اندازہ ہم کو نہیں، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس قدر لمبی یہ تو دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے جس کو کہا گیا کہ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے اور ایک خواب کی طرح ہے، وہ اتنا لمبا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ پورا وقت بھی ہر کسی انسان کو نہیں ملا۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام تو حیات ظاہری کے ساتھ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی بھی زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ پوری دنیا کا وقت ان کو دے دیا گیا ہو مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے۔ یہ زندگی میں سے پچھلی امتوں کو جو وقت ملا ہے وہ وقت ہماری زندگی ہے، دنیا کے وقت میں سے جتنا وقت جس انسان کو دے دیا گیا وہ اس کی زندگی ہے۔ پچھلی امتوں میں لمبا وقت ان کو ملا، ان کی لمبی زندگیاں ہوں گی، اور ہم کو جو وقت ملا ہے وہ مختصر وقت ملا ہے۔ 60 اور 70 سال کی ایوریج میں ہماری عمریں ہوتی ہیں، ہماری زندگیاں ہوتی ہیں، اور جو شعور کی عمر کو انسان پہنچتا ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم انسان سے متعلق ہوتا ہے، کوئی عبادت اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، وہ عام طور پر 15 سال کا زمانہ ہے۔ 15 سال، 70 سال یا 60 سال کی عمر میں سے اگر 15 سال نکال دیے جائیں، 70 سال میں سے اگر 15 سال نکال دیے جائیں تو 55 سال ہمیں ملے ہیں باشعور زندگی کی۔ اگر بڑھاپے کا زمانہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ارذل العمر،
اس کا یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں استعمال کیا، یعنی ایسی زندگی جس میں انسان پھر بچپن کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. جس طرح اسے پہلے بولنا نہیں آتا تھا، ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ اسے بولنا نہیں آتا. ایک زمانہ تھا کہ وہ جو آواز نکالتا ہے اس کا مطلب نہیں سمجھتا، جو بولتا ہے اسے یاد نہیں رہتا. تو زندگی کے آخر وقت میں بھی اس کی کچھ ایسے ہی کیفیت ہو جاتی. اگر 3-4 سال کا وہ عرصہ نکال لیا جائے، 5 سال کا، تو بچے 50 سال ہمارے پاس. ان 50 سالوں میں 12 گھنٹے دن کے اور 12 گھنٹے رات کے پکڑے جائیں تو رات اگر نکال دی جائے تو 25 سال ہم کو ملے. تو یہ 25 سال کا ٹائم ہم کو ملا ہے، یہی ہماری زندگی ہے. عمومی ایک موٹے حساب میں 25 سال. اگر کوئی انسان 70 سال کی زندگی اس دنیا میں گزر کرتا ہے تو جو اس نے کام کیا، جو متحرک اور فعال رہا، یا جس وقت کو اس نے استعمال کیا، وہ صرف 25 سال کا عرصہ اور زمانہ ہے. بس اتنا مختصر سا وقت انسان کو ملا ہے. اسی کو سدھارنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر یہ سدھر جاتا ہے، 25 سال کے بدلے میں کروڑ سال کی جو زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، بلکہ ایسی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں، جو ختم ہونے والی نہیں، اس ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے بھر دینے، سکون اور عافیت سے مملو کر دینے کا وعدہ کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا وقت ہم کو ملا ہے. تو وقت تو بہت لمبا، اور اس میں سے جو ہم کو ملا وہ اور بھی بہت مختصر. یہی ہماری زندگی. اس طرف ہماری نظر عام طور پر نہیں جاتی. جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں اور ایک چاول کا تھیلا خریدتے ہیں، تو اس وقت ہماری جو نفسیات کام کرتی ہیں، ہم اس سے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں. یہ چاول کا تھیلا کس طرح سے آپ ہم کو دیں گے؟ تو 2500 روپئے میں ہم آپ کو یہ چاول کا تھیلا دیں گے. تو ہم اس وقت حساب کرتے ہیں کہ یہ 2500 روپئے میں 25 کلو کا چاول کا تھیلا ہم کو ملا ہے، تو 100 کلو چاول کی قیمت ہوئی ہے 10,000 روپئے. اور 10,000 روپئے 100 کلو چاول کی قیمت ہے، تو 1 کلو چاول کی قیمت ہوئی 100 روپئے. اور اس کے بعد دکاندار اس میں سے کہتا ہے کہ ہم اس میں سے آپ کو 2400 روپیوں میں دیں گے. یعنی 100 روپئے اس 25 کلو کے چاول کے تھیلے کے پیچھے کم کر دیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 100 روپئے کا فرق آیا، یعنی 400 روپئے کا ہم کو فائدہ ہوا. 4 تھیلوں کے پیچھے 400 روپئے کا فائدہ ہم کو ہوا. جبکہ وہ 400 روپئے جو آپ کے ذہن میں ہیں، آپ اس وقت دکان پر ٹھہر کر 4 تھیلے نہیں خریدتے، صرف 1 تھیلا خریدتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا فائدہ جو ہوا وہ صرف 100 روپئے کا فائدہ ہوا. اور پھر اس کے بعد وہ چاول کا جو تھیلا ہے وہ گھر میں مہینہ بھر استعمال کیا جاتا ہے. تو ان 100 روپیوں کو اگر 30 دنوں پر بانٹ دیا جائے تو ایک دن میں کتنے پیسے آئیں گے؟ 3 روپئے کا فائدہ. 3 روپئے کے ایک دن کے فائدے کے لیے جو ہمارے جیب میں چلر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جن کو بچوں کو دے دیتے ہیں یا صدقہ اور خیرات کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم 10 منٹ 5 منٹ تک بھاؤ تاؤ کرتے ہیں ایک دن کے 2-3 روپیوں کے لیے. تو یہ 2-3 روپیہ ہمارے پاس قیمتی ہیں. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی ہم کو بخشی ہے، اس زندگی میں، اور وہ نہایت مختصر سا وقت، اس کی قیمت کا ہم کو اندازہ نہیں. کس طرح سے ہم اسے گنوا دیتے ہیں، کس طرح سے ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور مسلسل جس طرح چاول کے تھیلے میں سے روزانہ چاول استعمال کیا جائے تو چاول ختم ہوتے ہیں، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ گھر میں کہا جاتا ہے کہ چاول ختم ہو چکے ہیں، چاول لائے جائیں. اور برف کی ایک سیل ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہو اور اسے استعمال نہ کیا جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ سارے کا سارا برف پانی بن کر بہہ جاتا ہے اور سرمایہ ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہتا. تو اسی طرح سے ہماری زندگی ہے، جب تک موجود ہے بہت قیمتی ہے. جب تک برف کی شکل میں پانی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جو برف سے اٹھایا جاتا ہے. جب تک تھیلے میں چاول موجود ہے اسے بھوک مٹائی جا سکتی ہے، اسے پکا کر استعمال کیا جا سکتا ہے. جب تک زندگی ہے اسے کارآمد بنایا جا سکتا ہے. جب زندگی ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور انسان عمر کی ان حدوں کو پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کچھ یاد نہیں رہتا اور اس وقت افسوس کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، یا ساری زندگی ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور آنکھ قیامت کے دن کھلتی ہے اور اس وقت افسوس کرے گا، اس وقت پشیمان ہوگا اور اس وقت آہیں بھرے گا اور درخواست کرے گا، التجائیں کرے گا
کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیا جائے کہ دنیا میں جاؤں اور میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو قرآن شریف میں بیان کیا گیا یہ ان کی صرف تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، اور انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہوگی، تو یہ زندگی گزر جانے کے بعد دوبارہ ہم کو نہیں ملے گی، اور جو ایک چیز جو ہم کو ایک مرتبہ ملتی ہے اور دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کے کتنے جتن اور کتنی احتیاطیں ہم برتتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کا بگاڑ ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر نظر آتا ہے۔ ہزارہ قسم کی فضول رسمیں اس کے اندر کی جاتی ہے، قدم قدم پر اسلامی احکامات توڑے جاتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوش کیا جائے، کیوں اس قدر دین اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے؟ تو کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ شادی تو زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، بار بار تو شادی نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم اس کے اندر پورے ارمان نکالیں گے، جبکہ شادی 4 ہو سکتی ہے قرآنی تعلیم کے مطابق، اسلامی تعلیم کے موافق 4 کر سکتے شادی، اگر انتقال ہوگا تو اور بہت کر سکتے، جب تک زندگی ہے جب تک نکاح کر سکتے، لیکن ہمارے پاس کا جو ماحول اور رواج ہے کہ شادی صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، تو اس ایک مرتبہ کے لیے ہم پورے ارمان نکالنا چاہتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی کسر ارمان کے نکالنے میں نہیں چھوڑی جاتی، چھوٹے بچے ہوں ان کی خواہش اور تمنا پوری کی جاتی ہے، انہیں نئے لباس چاہیے، نئے لباس دلائے جاتے ہیں، کھانے کے لیے چاکلیٹ چاہیے، وہ فراوانی کے ساتھ مہیا کر دیے جاتے ہیں، نوجوان ہیں اگر کچھ اس قسم کے بےہودہ ان کے شوق ہوں میوزک وغیرہ کے، اس کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے، نانی ہے، ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے آرزو اور تمنا کیا ہے، اور ہر ایک کے ارمان نکالے جاتے ہیں، اور ہمارے اس تقریب میں، ہمارے اس معاملے میں سب تو راضی ہو جاتے ہیں، خاندان بھر والے، اور پیچھے مڑ کر ان وقتوں کا جائزہ لیا جائے، ان تقاریب کا جائزہ لیا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ کی شادی کے لیے ارمان پورے نکالے جاتے ہیں۔ تو زندگی کتنے مرتبہ ملنے والی ہے؟ زندگی بھی تو ایک ہی مرتبہ ملی ہوئی ہے، دوسری مرتبہ نہیں ملے گی، تمنا کرنے کے باوجود نہیں ملے گی، آرزو کرنے کے باوجود نہیں ملے گی، زندگی کا بدل دینا چاہے تو وہ بدلہ لے کر بھی زندگی نہیں ملے گی۔ انسان یہ چاہے گا کہ دنیا میں جتنا سونا اور چاندی اور مال و دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے سینے میں چھپا دیا، کہا گیا کہ وہ تمام کا تمام لا کر بھی اگر انسان لا تو سکتا نہیں، 2-4 تولے کمانے میں زندگیاں نکل جاتی، اگر پورے کا پورا انسان کہیں سے اپنے آپ کے لیے مہیا کر لے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہے کہ میری جان کا بدلہ ہے، یہ لے لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، تو قرآن شریف میں کہا گیا کہ کوئی فدیہ وغیرہ قبول نہیں کیا جائے گا، ایک مرتبہ تم کو موقع دے دیا گیا تھا، اتمام حجت ہو چکا، پیغمبر آ چکے، بات سمجھائی جا چکی، جو سمجھ چکے ہیں آج ان کے لیے نفع ہے، جو نہیں سمجھا ان کے لیے نقصان ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ کی زندگی ہے، اور یہ وقت کا صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں اس کی زمانے اور وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے اوقات قیمتی ترین اوقات کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے کئی سجدوں پر بھاری ہے، ایک نوجوان گناہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت گویا اپنے سینے سے اسے چمٹا لیتی ہے، اور یہ قیمتی وقت انسان بالکل ایسے ہی لایانی کاموں میں، فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ اور آج کل کا جو ماحول چل پڑا ہے کہ راتوں میں جاگنا اور اس کے لیے موبائل کا استعمال کرنا، نیٹ کا استعمال یا ٹی وی وغیرہ کا استعمال، تو ہمارے پاس کا جو رواج چل پڑا ہے 3-3 4-4 بجے تک لوگوں کے جاگنے کا معمول، اور یہاں پر کبھی کچھ کم نہیں ہوگا، 2-3 ایک آدھ بجے تک تو جاگتے ہی ہوں گے۔ ہر گھر میں فون آ چکا ہے، اور ہر گھر میں نہیں، ہر فرد کے پاس فون آ چکا ہے، تو گھر میں بھی ہوگا تو سونے کا وقت 2 سے 2:30 بجے کا وقت تو ضرور ہوگا، اور یہ جو 2 سے 2:30 بجے تک کا وقت انسان جاگتا ہے اور موبائل میں مصروف رہتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہو یا بیان ہی سن رہا ہو، تلاوت قرآن ہی سن رہا ہو،
یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی غلط کام یا گناہ کا کام دیکھ رہا ہو، بلکہ بیان ہی سن رہا ہو، لیکن 2:30 بجے رات تک وہ فون میں مصروف ہے۔ اس کے بعد قرآن شریف کو اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا اس وقت کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اس وقت میں تہجد کی نماز فرض کی گئی، اور باقی امت کے لیے نفل نماز تہجد کی مقرر کی گئی۔ اور اس کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات نزول جلال فرماتے ہیں، ہر رات اللہ اترتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ اترتے ہیں، شب قدر میں اللہ اترتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بھی آپ پڑھیے کہ ہر رات اللہ سبحانہ و تعالی نزول جلال فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا فرشتہ روزانہ آواز لگاتا ہے۔ رات میں وہ فرشتے کی آواز ہوتی ہے، اور پھر دن اور رات کے حصے میں قبر کی طرف سے بھی آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ آوازیں روزانہ لگتی ہیں ہر انسان کو خطاب کر کر۔ کیا آواز لگائی جاتی ہے کوئی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ سے سوال کرنے والا کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے، اور کوئی مسائل کا شکار کہ اللہ کو پکارے، اللہ اس کے مسائلوں کو حل کر دے۔ کوئی بیمار کے اپنی بیماری کا دکھڑا اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے۔ ہے کوئی ایسا باپ جو اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، وہ ہم سے سوال کرے اولاد کی اطاعت گزاری کے لیے کہ ہم اس کی اولاد کو اس کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دیں۔ ہے کوئی اپنے مرحومین کی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کا سوال اللہ سے کرے، اللہ ان کی مرحومین کی مغفرت کر دے۔ اس تمام قسم کی جتنی انسان کی ضروریات ہیں، وہ تمام ضروریات کی پورا کرنے کے لیے آواز لگائی جاتی ہے۔ اور اس وقت انسان غفلت کی نیند سوتا نہیں ہے، بلکہ لایانی کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ اگر وہ آدھا گھنٹہ اس میں سے اپنا موبائل بند کر کر تہجد کی نماز کے لیے ٹھہر جائے تو زندگی بابرکت ہو جائے، اللہ کی رحمتوں والی ہو جائے، اس کے چہرے پر بھی نور آ جائے، اس کی زندگی میں بھی نور آ جائے۔ جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ تہجد کی یہ برکت ہے۔ اور وہ وقت پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سو کر گنوا دیتے تھے، اور آج کا زمانہ ہے کہ شیطان اور اس کے کارندے اور اس کی آلات اس قدر ہم پر حاوی ہو چکے ہیں کہ ہم جاگتے ہوئے بھی اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جبکہ وقت کی قدر و قیمت ہمیں بتائی گئی۔ راتوں کا وقت اس طرح ضائع ہوتا ہے، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر ہوٹلیں تو بس ہوٹلیں ہیں ہی، بازار تو بازار ہیں ہی، چبوترے تو چبوترے ہیں ہی، اور دوست احباب یہ تو ہیں ہی۔ ہر ایک کے اندر ہمارا وقت بٹ جاتا ہے۔ اگر ہم وقت نہیں دے پاتے تو قرآن کو نہیں دے پاتے، اگر ہم وقت نہیں دے پاتے تو نماز کے لیے نہیں دے پاتے، اگر ہم وقت نہیں دے پاتے تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت گزاری کے لیے وقت نہیں دے پاتے، اگر ہم وقت نہیں دے پاتے تو گھر میں ماں کی خدمت کے لیے، گھر کا سودا لانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بقیہ اگر دوست اگر ہمارے دروازے پر آ کر آواز دیتا ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اگر موبائل میں کوئی ہمارا کام ہو تو ہم موبائل کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان ضروریات کے لیے جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ سراسر حرمان ہے، یہ محرومی ہے، بلکہ یہ بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ انسان وقت کو ضائع کرے، اس لیے کہ وقت چلا جائے گا تو پھر آئے گا ہرگز بھی نہیں۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس وقت ہے لیکن وہ جاتا نہیں ہے اسکول اور پڑھتا نہیں ہے، اور اس کی عمر ہو چکی ہے 30 سال، اس کی عمر ہو چکی ہے 40 سال، اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، 1-2 کلاس سے پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھنا چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس عمر میں اگر وہ اس کلاس میں جا کر کے بیٹھے گا تو وہ خود سوچے گا کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ تو وقت جب نکل جاتا ہے، ہر کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت بنایا۔ کل امر مرہون باوقاتها، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد علی شان ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کر دیا ہے، اسی وقت میں وہ کام ہوتا ہے۔ نماز ہے، نماز فجر آنے والی ہے یا عشاء کا وقت اگر شروع ہو چکا تو فجر کی نماز، اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں ابھی فجر کی نماز ادا کر لوں اور 2 رکعت کے بدل 4 رکعت پڑھ لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے وقت متعین کر دیا ہے۔ نماز فرض ہونے کے لیے اللہ نے 15 سال کی عمر کا ایک وقت طے کر دیا ہے، اس کے بعد اگر چھوٹے گی تو اللہ تعالیٰ جواب پوچھیں گے، کیوں چھوٹی ہے، وجہ پوچھیں گے۔
اس سے پہلے نہیں ہے. تو ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت طے کر دیا ہے. تو ہم چاہ کر بھی پھر الٹا پڑھنا چاہے تو ہم پڑھ نہیں سکتے. اسی طرح یہ ہمارا جو لایانی کاموں میں وقت گزرا ہوا ہے، فضول کاموں میں جو ہمارا وقت گزرا ہوا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ہوش آتی ہے. ہر مرحلے کے بعد جب دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو پہلے مرحلے کی سوچ ہمیں پوری طور پر حاصل ہوتی ہے. بچپن کا زمانہ جب گزر جاتا ہے اور انسان جوانی کی عمر میں داخل ہوتا ہے تو اسے بچپن کے زمانے کی سوچ سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا اچھا تھا اور میں کھیل لیتا. اور جوانی کی عمر میں کیا کرنا چاہیے، جب جوانی گزر جاتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو اسے جوانی کی قدر معلوم ہوتی ہے. اس وجہ سے حدیث شریف میں کہا گیا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میتھڈ بیان کیا ہے کہ جب ایک چیز گزر جاتی ہے اس کے بعد انسان اس کے اوپر افسوس کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے. جوانی گزر گئی، اس کے بعد اس کی قدر معلوم ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. اور اسی طرح سے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، جب موت آئے گی تو جب اسے اپنی زندگی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے پہلے آگاہ کر دیا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. انسان جو مصروف ہوتا ہے، ذمہ داریوں میں جکڑا جاتا ہے، اب اسے ڈھونڈتا ہے کہ کچھ فرصت کے تنہائی کے اوقات میسر آ جائیں، کچھ بھلائی کا ہی کام کر لوں، کچھ نیکی کا کام کر لوں. لیکن جب مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اسے خالی وقت میسر نہیں آتا. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنے فرصت کے اوقات کو اپنی مصروفیت اور مشغولیت کے اوقات سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان سے فائدہ اٹھا لو. تو انسان نہ دن میں اپنا وقت ضائع کرے، نہ آخرت میں نہ رات کے اوقات میں اپنا وقت ضائع کرے، بلکہ اپنے لمحے کو قیمتی بنائے. اپنے لمحے کو قیمتی بنائیں، دن منٹ کو نہیں بلکہ لمحے کو. اور یہ تعلیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیم ہے. وقت کی قدر و قیمت کرنا یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیم ہے. حدیث شریف آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پہ سے گزرو تو خوب چلو. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں اور چرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے باغ سے مراد مساجد ہیں اور چرنے سے مراد لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ اس طرح کی تسبیحات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اس حدیث شریف میں جو کلمات بیان ہوئے ہیں ان کلمات پر غور کیجیے. سبحان اللہ، اس کا ثواب کے لیے پھر ایک الگ سے بات بولنا پڑے گا کہ یہ اس کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے، جو خالی جگہ ہے، اس کو پورے کو بھر دیتا ہے. اگر خلوص سے کہا جائے، اس کے ثواب کو اگر کوئی جسم کی شکل دی جائے اور پھر اسے ایک جگہ میں رکھا جائے تو زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جگہ ہے اتنی جگہ کو بھر دے گا لا الہ الا اللہ کا ثواب، خلوص سے کہے ہوئے سبحان اللہ کا ثواب. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو یہ سبحان اللہ انسان کہتا ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں 2 سے 3 سیکنڈ اگر سکون کے ساتھ اگر انسان کہتا ہے سبحان اللہ، 2 سے 3 سیکنڈ کا وقت ایک سبحان اللہ بولنے میں صرف ہوا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ چرنے سے مراد نوافل کا اہتمام کرو، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ لمبی تلاوت کرو، بلکہ ایک مختصر سا لفظ، مختصر سے کلمات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں. اور اس پر غور کیجئے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے لمحے کو قیمتی بنانے کی تعلیم دیتے ہیں. اور جس اسلام میں اور جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے زندگی کے لمحے کو قیمتی بنانے اور آخرت میں کارآمد انسان کے لیے ہو جائے اس طرح سے صرف کرنے اور استعمال کرنے کا حکم ہوا ہے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرنے والے گھنٹوں دن سالوں سال ضائع کر دیتے ہیں اور بالکل لایانی کاموں میں اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ایسے کاموں میں اپنا وقت صرف ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قسم کھا کر زمانے کی کہ یہ چیز تمہارے لیے بڑی قیمتی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ سے چلی جائے گی تو پھر دوبارہ نہیں آئے گی.
خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر. زمانے اور وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت شریفہ میں کھائی ہے اور دوسری آیت شریفہ میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ یقیناً انسان نقصان میں ہے. یقیناً انسان خسارے میں، لاس ہو گیا ہے. کاروبار میں لاس نہیں ہو گیا. اگر کسی کو مثال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پیچھے ایک صاحب آئے اور آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور 500 روپئے یا 2000 روپئے کا نوٹ جو آپ کے جیب میں رکھا ہوا تھا وہ چرا کر یا لے کر وہ چلے گئے. اگر کسی کو متعین کر پرٹیکولر پرسن کو اگر یہ بولا جائے کہ آپ کے ساتھ ابھی یہ واقعہ ہوا، آپ میری بات سن رہے تھے اور آپ کا دھیان آپ کی جیب کی طرف نہیں رہا اور کوئی صاحب آپ کی جیب سے 2000 روپئے لے کر چلے گئے، تو اگرچہ جیب میں 2000 روپئے نہ ہو لیکن پہلے جیب کو ٹٹول لیتے. اور اگر واقعی 2000 روپئے رہے ہوں تو ایک لمحے کے لیے دل کی جو دھڑکن ہے اس کے دھڑکنے کی رفتار الگ ہو جاتی. اور اگر وہ بیچارہ غریب ہوگا تو اس کے پسینے چلے جائے گے کہ میرے یہ 10 دن کی روزی ہے، یہ میرے 20 دن کی روزی ہے، یا میرے گھر کے 10 دن کا خرچہ ہے. تو اس کے چہرے پہ پسینے صاف طور پر نظر آ سکیں گے. کیوں نظر آئیں گے؟ دل کی دھڑکن کیوں تبدیل ہو جائے گی. اور انسان کی جو توجہ ایک گفتگو کے سننے کی طرف تھی، فوراً اس کی توجہ اپنی جیب، اپنے مال یا اپنے سرمایہ کی طرف کیوں منتقل ہو جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب آسان سا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا سمجھتا ہے اور اپنی چیز اور اپنا مال یہ ختم ہو گیا محنت کا تو اسے نقصان محسوس ہوا اور اس نقصان کے اوپر وہ چونک گیا، پریشان ہو گیا، بدک گیا. اور کیسے میں اس انسان کو تلاش کروں یا جو نقصان ہو گیا ہے اس کی پابجائی کروں، اس کی فکر اب اسے ہوئی اور ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا کہ وہ فلاں آدمی، فلاں لباس والا جو میرے پیچھے بیٹھا تھا وہ کہاں گیا. تو اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ ہوا. اور پھر اس کے بعد ہم یہ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں اور یہ سورہ جتنی ہماری عمریں ہیں اور اگر ہم بچپن میں یہ سورہ یاد کیے ہوں اور اگر دن میں 5 نمازوں میں چھوٹے سورتیں ہم پڑھتے ہوں، اگر ایک مرتبہ بھی یہ سورہ پڑھے ہوں تو یہ سورہ اگر دن میں ایک مرتبہ پڑھے ہوں تو سال میں 365 مرتبہ ہم یہ سورہ پڑھ دیتے ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک، یعنی بغیر کسی شک کے، بغیر تردد کے یقینی بات ہے، پکی بات ہے. اور یہ پکی بات کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، عام انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے. تو یہ پکی بات اللہ کی طرف سے اور پکی بات ہے. اور پکی بات میں اللہ کا کلام ہونا ہی کافی تھا، اس میں لفظ انا لایا گیا، تاکید کے لیے آتا، یعنی پکی بات ہے بتانے کی. اور نہ صرف پکی بات بلکہ والعصر، قسم ہے کہ انسان خسارے میں، قسم کھا کے بیان کرے. جب اتنی تاکید کے ساتھ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نقصان ہے، تو انسان کون ہے؟ انسان کون ہے؟ ایک سوال ہے، انسان کون ہے؟ انسان ایک ذہنی مفہوم ہے جو دماغ میں آتا ہے. انسان باہر تلاش کریں گے تو انسان کہیں بھی نہیں ملیں گا. فلاں کا نام فلاں ہے، فلاں کا نام فلاں ہے، فلاں کا نام فلاں ہے. سب کو ملا کر کیا کہیں گے؟ یہ انسانی معاشرہ ہے، یہاں پر انسان بستے ہیں. تو انسان یعنی کہ ہم خود مراد، انسان سے مراد ہم خود ہیں اور ہم سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہر زمانے کا انسان جو یہ سورہ پڑھنے والا ہو، جو صاحب ایمان ہو، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اور نقصان میں ہے. نہ ہمارے دل کی دھڑکن بدلتی ہے، نہ ہمارے چہرے پر پسینہ آتا ہے، نہ ہم چونکتے ہیں، نہ ہم کروٹ بدلتے ہیں، نہ ہم ہوش کے ناخن لیتے ہیں. یہ اس طرح گویا کہ کسی دوسری مخلوق سے کہا جا رہا ہو. یہ ہماری بات نہیں ہے بلکہ کسی اور مخلوق سے کہا جا رہا ہو کہ ان کا نقصان ہو گیا. یہ اس طرح کی بات ہے. تو اس کی مثال کے لیے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، بہت زیادہ انتہائی سنجیدہ قسم کی بات ہو رہی. تو ایک صاحب کے پاس ایک گھوڑا اور ایک گدھا تھا. ایک صاحب کے پاس ایک گھوڑا اور ایک گدھا تھا، وہ دونوں کو ساتھ باندھتے تھے. ایک مرتبہ وہ گدھا اس گھوڑے سے کہنے لگا کہ بستی میں کہیں پر شور پکارا ہو رہا ہے، کہیں گڑبڑ اور کہیں پر لڑائی ہو گئی ہے. گھوڑے نے کہا کہ بھائی محلے اور بستی کی فکر تم کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، مالک نے تمہیں چارہ ڈالا ہے،
وہ چارہ کھاؤ اور جو تمہارے ذمہ کام ہے اس کام کو پورا کرو۔ پھر کچھ دیر گزری، اس کے بعد گدھے نے کہا کہ نہیں، ایسا اس معاملے کو آسانی سے نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو مار پٹائی ہو رہی ہے کہیں آس پاس ہی میں ہو رہی ہے، یہ جو مار پٹائی ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، یہ کہیں قریبی معاملہ ہے، بالکل قریب میں اپنے ہو رہا ہے۔ گھوڑے نے پھر وہی جواب دیا کہ اپنے کام سے کام رکھیے، آپ جو ذمہ داری ہے وہ کریے، چارہ کھائیے۔ اور تیسری مرتبہ میں کچھ دیر کے بعد گدھے نے کہا کہ نہیں، اب بات میرے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جب سے مالک مجھے ہی مار رہا ہے، وہ گدھا ہے، بے وقوف ہے، تو اسے 3 مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آیا۔ جب پہلی مرتبہ مالک نے اسے مارا تو گدھے ہی کو جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ گدھا ہے، اس کی بے وقوفی کی یہ انتہا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ کہیں دور سے آواز آ رہی ہے، کہیں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے۔ اور دوسری مرتبہ میں ذرا سی اس کی بے وقوفی ختم ہوئی تو کہا کہ آس پاس میں ہے، اور تیسری مرتبہ میں اسے یہ احساس ہوا کہ جب سے مجھے ہی مارا جا رہا ہے۔ تو کچھ اس طرح کی مثالیں ہمارے اوپر فٹ ہونے لگی ہیں، اس لیے کہ ہم ہزار مرتبہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر نقصان کا احساس ہے، اگر نقصان کا احساس ہے تو دنیاوی نقصان پر جس طرح سے ہم چونک گئے، اللہ کی طرف سے جب یہ اعلان ہے کہ تمہارا نقصان ہے تو پھر ہم کو چونک جانا چاہیے۔ کم از کم اب ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نقصان میں ہیں تو کیا کریں، کیسے اس کی پابجائی کریں، کیسے نقصان کو ختم کریں یا کیسے نقصان کو کم کریں۔ اگر ان نقصان کو پوری طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے تو اسے برداشت بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اے انسانوں، تمہارا نقصان ہے، تو پھر جب انسان تھوڑا سا متوجہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اے انسانوں، یقیناً تمہارا نقصان اور خسارہ ہے، تو جب انسان متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اللہ نے مہربانی کی، اور پھر اس کے بعد ایک طریقہ اور ایک راہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی، چند اعمال کی نشاندہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی کہ ان اعمال کو اپنے ذہن میں رکھو، ان اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، تمہارا وقت، تمہاری زندگی ان اعمال میں گزر اور بسر ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر تمہیں نقصان نہیں ہوگا، دنیا کا بھی نقصان نہیں ہوگا اگرچہ کہ نقصان نظر آئے، اور آخرت کا تو نقصان ہوگا ہی نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت شریفہ میں بیان کیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انسان سارے کے سارے نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا نقصان نہیں ہے۔ تو ایمان والے اگر ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے فضل فرماتے ہوئے، احسان فرماتے ہوئے نقصان سے ہم کو بچا لیا۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنا دیا۔ ایمان کی دلیل کیا؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ایک ایمان والا اور بغیر ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا یعنی جو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ سب سے پہلا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ اس لیے جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کی دعوت ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس بات کا اعلان کرو، اس بات کا اقرار کرو، اس بات کی گواہی دو، دل سے اس کو یقین سے کہو، کیا اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہے یہ ایمان، اللہ کو ایک جاننا۔ تو جو ایمان والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ نقصان والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس ایمان کی تفصیل یہ احادیث شریفہ میں بیان کی گئی، اور قرآن شریف میں بھی مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایمان کو بیان کیا ہے۔ تو اس ایمان کو معلوم کرنا اور اس ایمان پر عمل کرنا اور اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، اگر وہ خود کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر خود کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا اعلان فرما دیا ہے، پورا بندوبست فرما دیا ہے کہ نقصان سے تم محفوظ ہو سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم پہلے ایمان قبول کرو۔ اگر ایمان والے ہو جاؤ گے تو پھر نقصان سے محفوظ ہو جاؤ گے،
اور ایمان کیا ہے؟ ہمیں بچپن میں رٹایا جاتا ہے. سب سے پہلے ایمان مجمل سکھایا جاتا ہے، یعنی مجمل طور پر اس بات کا یقین رکھنا، یعنی مختصر طور پر شارٹ، اور مفصل یعنی لمبے طور پر ہمیں ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے. ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم کو بچپن میں یاد دلائے گا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. بچپن میں یاد کیا ہوا ایمان مجمل ہے. ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، اور میں نے اس کے احکام قبول کیے. کس کے لیے قبول کیے؟ توڑنے کے لیے قبول کیے. یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. ہماری زندگی کا جو عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے. فجر کی نماز کا وقت آئے تو فجر کی نماز، جیسے کہ ابھی آپ سے عرض کیا گیا کہ نماز کا جب وقت آتا ہے اسی وقت نماز ہوتی ہے. وقت سے پہلے اگر پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. تو وہ وقت کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ 4:55 پر اگر نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. ایک مثال کے طور پر وقت بتا رہا ہوں. 5 بجے اگر نماز شروع کرو، اگر وقت شروع ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. 5 منٹ پہلے اگر آپ نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. 5 منٹ کے بعد نماز پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی. یہ کیا وقت ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب قرآن شریف میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نمازیں یہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہیں. نمازیں وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہیں. اگر فجر کی نماز کا ایک مرتبہ وقت آ گیا تو اس وقت میں وہ ایک نماز فرض ہو گئی آپ کے اوپر. یعنی اس وقت کے آنے کے بعد اللہ کا وہ حکم آپ سے متعلق ہوا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر نماز چلی گئی تو قیامت تک وہ نماز کا وقت یا وہ نماز لوٹ کر نہیں آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز روز ہوتی ہے. فجر کی نماز روز نہیں ہوتی. روزانہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہ اسی وقت کا ٹائم ہے. وہ دن چلے گیا، وہ دن قیامت تک نہیں آئے گا تو وہ نماز کا وقت نہیں آئے گا. جس طرح سے ہم موم بتی جلاتے، موم بتی جلانے کے اوپر ایسا نظر آتا اندھیرا دور ہو جاتا اور مسلسل وہ موم بتی جلتے رہتی، روشنی ہوتے رہتی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ موم بتی وہ لگاتار جل رہی ہے، ایک ساتھ جل رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک شعلہ اس سے نکلتا جاتا ہے. جس طرح دھاگا جلتا جاتا ہے، جس طرح موم کھلتا جاتا ہے، ایک ایک شعلہ نکلتا جاتا ہے. تو وہ جو شعلوں کے نکلنے کا تسلسل ہے، ایک ساتھ ایک کے بعد ایک لگاتار، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مستقل طور پر جل رہی ہے. اس وجہ سے آپ بیچ میں سے انگلی لے کر جائیں، بچے لے کر جاتے ہیں انگلی کھیلنے کے لیے، تو ایک شعلہ اوپر کا اوپر ہو جاتا، ایک لمحے کے لیے موم بتی بجھ بھی جاتی لیکن پھر چالو ہو جاتی. کیوں؟ یہ شعلوں کے نکلنے کا تسلسل برقرار ہے. اسی طرح کوئی چیز تیزی سے گھمائی جائے تو وہ ایک شکل، ایک ڈیزائن ہم کو نظر آتا ہے، لیکن وہ ڈیزائن کچھ بنا ہوا نہیں ہوتا. یہ گاڑیاں مختلف ٹائر کی ہوتی ہیں، اگر انہیں گھمایا جائے تو ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے تیزی سے گھومنے پر، لیکن وہ نقشہ نہیں ہوتا، وہ گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن مستقل گھومنے کی وجہ سے ایک نقشہ نظر آیا. تو اسی طرح یہ فرض نماز کا وقت ہر دن کا الگ الگ ہمارے پاس آتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فجر روزانہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ایک نماز کا وقت ہماری زندگی میں آیا تو قیامت تک وہ دن پلٹ کر آنے والا نہیں ہے. ماضی پلٹ کر نہیں آئے گا، گزرا ہوا وقت پلٹ کر نہیں آئے گا. جو وقت گزر گیا، جو نماز چلی گئی تو ہم فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے وہ فجر کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں. اقرار ہم نے کیا کیا ہے مسلمان ہونے کا؟ وقبلت، اور نہ صرف وقبلت بلکہ جمیع احکامہ. اے اللہ ہم نے تیرے تمام احکام قبول کیے، چاہے ہماری مرضی کے موافق ہوں ہم عمل کریں گے، ہماری مرضی کے خلاف ہوں تب بھی عمل کریں گے، غریبی ہو تب بھی عمل کریں گے، امیری ہو تب بھی عمل کریں گے، صحت سے ہوں تب بھی عمل کریں گے، بیمار ہوں تب بھی عمل کریں گے، جوانی میں ہوں تب بھی عمل کریں گے، بڑھاپے میں ہوں تب بھی عمل کریں گے. جمیع احکامی قبلت کا مطلب یہ ہے. اور ایک مرتبہ کا اقرار نہیں ہے، اقرار ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کے ثمرات پوری زندگی چلتے ہیں. انسان نکاح کے موقع پر کہتا ہے میں نے قبول کیا، روزانہ صبح میں اٹھ کے قبول کیا بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. گھر کے جو رشتہ رہتا میاں بیوی کا، روزانہ اٹھ کر انسان میں نے قبول کیا تمہارے پاس زوجیت میں بول کے گھر میں نہیں بولتا. ایک مرتبہ عقد نکاح میں نے قبول کیا، پوری زندگی اور اس کے اوپر جتنی ذمہ داریاں اس قبول کے بعد ہیں، اپنی بیوی کا نان و نفقہ دینا،
گھر کرائے کا ہے تو کرائے کے گھر میں رکھنا، اس کے لیے غلہ اور اناج کا، اور بچے ہو جائیں تو ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کا خرچ، بیمار ہو جائیں تو علاج کا خرچ، تمام کی تمام زندگی کا جو خرچ اور ذمہ داریاں ہیں وہ صرف وہ ایک قبول کیا کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ بات ہم کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہر انسان جو نکاح کر لیا ہوا ہے ایک مرتبہ قبول بولتا، باقی کی پوری زندگی وہ ذمہ داری نبھاتا، لیکن جہاں پر دین کا مسئلہ آتا ہے وہی لفظ ہم اپنے زبان سے نکالتے ہیں، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور یہ اقرار کسی انسان سے نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر جو اقرار اور معاہدہ ہے وہ ایک انسان سے ہے، اور ایمان کے قبولیت کے وقت اور ایمان کے استحضار کے وقت جو معاہدہ ہے، جو اقرار کر رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو حاضر و ناظر سمجھ کر کر رہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خطاب کر کر ہیں کہ اے اللہ میں نے تیرے احکام کو قبول کیا۔ تو اللہ سے جو معاہدہ اس کی اتنی قدر و قیمت، کیا ہم اس کے لیے ایک معمولی سی نیند کو قربان نہیں کر سکتے؟ چھوٹے سے کاروبار کی دکان کا ہم شٹر نہیں ڈال سکتے؟ ہم اپنی مصروفیت کو موقوف نہیں کر سکتے؟ پھر اس قبول کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ ہم ایک مرتبہ تو قبول کیا اللہ سے اقرار کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے ایک ایک دن میں سینکڑوں عمل بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا طرز اور ہمارا اقرار، ہمارا عمل اور ہمارا اقرار، یہ دونوں الگ الگ راستوں پر جا رہے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے پاس ایسا ہوتا وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ لوگ کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو پوچھے کہ کیا بات ہو گئی؟ بولے کہ آپ کی مجلس میں جب حاضر ہیں تو کیفیت الگ ہے، اور جب گھر میں جاتے ہیں تو کیفیت الگ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ میری مجلس میں جو کیفیت ہے گھر میں وہ کیفیت تم پہ طاری ہوگی، بستروں پر فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ تو صرف دل میں جو کیفیت آتی ہے وہ کیفیت کا تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی کیا کیفیت ہے، نماز کی کیا لذت ہے، ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی کیا لذت ہے، اس کا تو ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ دل کی کیفیت بدل جاتی تھی تو حضرات صحابہ کرام بے چین ہو کر حضور پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اور ہماری زندگی یہ ہے کہ ہمارا اقرار بالکل الگ ہے اور ہمارا عمل بالکل الگ ہے، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو سنبھالنے، سدھارنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اس جانب بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے ہم زندگی میں اس کا نمونہ بنے، اور اگر کہیں کبھی غلطی سے کوتاہی ہو جاتی ہو، نافرمانی ہو جاتی ہو، گناہ ہو جاتا ہو، اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہو تو توبہ کرنا۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، یعنی اپنے اندر اپنے دل میں احساس جرم رہنا کہ میں نے ایک اللہ کا حکم توڑا ہے۔ کتنی نمازیں ہم سے گزر جاتی ہیں چھوڑی بھی، لیکن دل میں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا ایک حکم ٹوٹا ہے۔ یہ بدبختی کی انتہائی درجے کی صورت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا۔ تو اس منزل پر کبھی بھی اپنے آپ کو نہ پہنچائیں، بلکہ ایک مرتبہ اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہو تو کوئی غم نہیں، 70 مرتبہ بھی اگر دن میں توبہ ٹوٹ جاتی ہو، بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کریں گے۔ تو احساس جرم ہماری زندگی میں زندہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہم سے ہوئی ہے اور ہم اللہ سے معافی مانگنے والے بنے۔ تو معافی کا، توبہ اور استغفار کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں کھول رکھا ہے۔ جو اس کو غنیمت جان کر فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو ان کی زندگی کے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک وقت کی توبہ پہ معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ خلوص سے دل کے ساتھ اللہ کو پکارے، اور یہ ایمان والے کی صفت ہے، اور بے ایمان کی صفت ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا حکم پر حکم توڑتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ دونوں صفات، دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قرآن شریف میں کیا، اور ایک مرتبہ فرعون کا ذکر آیا۔ تو فرعون کا جہاں پر ذکر آیا وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا، اس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا، یعنی اچھا اور بھلا بنا کر اسے بتا دیا گیا۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو پہلی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اسے گناہ سمجھتا ہے، برا عمل سمجھتا ہے، اور جب اس کے بعد دوسری مرتبہ کرتا ہے تو جو خوف اور جو ڈر، جو ہیبت پہلی مرتبہ اس کو ہوئی تھی دوسری مرتبہ میں وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور جب اس گناہ پر اصرار ہوتا ہے، یعنی بار بار دوہرا کر وہ گناہ کرتا ہے،
تو اس کے پاس سے جرم کا احساس، یعنی اس عمل کے برا ہونے کا احساس دل سے ختم ہو جاتا ہے. عام انسان کی کیفیت یہاں تک پہنچتی ہے. اور جو نہایت آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ اگر کرتا ہے تو اطمینان ملتا ہے، برائی کرتا ہے تو سکون ملتا ہے، جب برائی نہ کرے تو دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. یہ فرعون کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا کہ برا عمل مزین کر کے بتا دیا گیا، اچھا کر کے بتا دیا گیا. تو جب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر توبہ کے دروازے بھی اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، یا توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. جب تک برائی کو برائی سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور جب برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اچھا سمجھ کے کرنے لگتا ہے، تو پھر توبہ کا سوال ہی نہیں آیا. اور اس طرح سے اس روش پر، اس طریقے پر، ان اعمال میں جب زندگی گزرتی ہے اور اسی پر زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جہنم کے حوالے ہو جاتا ہے. تو انسان توبہ کا اہتمام ضرور کرے. اور پھر اس کے بعد دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حال انسانوں کا، صحابہ کرام کا بیان کیا کہ ان سے اگر بھول چک ہو جاتی ہے، ان سے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی انجانے میں بھی ہو جاتی ہے تو وہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ توبہ کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو منانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں. یہ حضرات صحابہ کرام کی صفت ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. جو انہوں نے کیا اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ اللہ گناہ کے معاف کرنے والے، فوراً توبہ کرتے ہیں. تو یہ حضرات صحابہ کرام کی صفت ہے اور یہ ایمانی صفت ہے. اس صفت کو اپنے اندر برقرار اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سب میں پہلا درجہ ایمان کے اقرار کے بعد کہ اللہ کی نافرمانی کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کبھی ہو جاتی ہے تو انسان توبہ سے اپنے آپ کو نہ روکے، اس لیے کہ توبہ سے روکنا یہ شیطان کا ہتھیار ہے. شیطان اس طرح کی پٹی پڑھاتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایک مرتبہ اور گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، ابھی جوانی ہے بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، ابھی وقت باقی ہے پھر توبہ کر لوں گا. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ہر کوئی اس کو معلوم رکھ کر اس کا نشانہ بنتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان سامنے AK-47 لے کر ٹھہرا ہوا ہے، کون اس کے سامنے جا کے ٹھہرتا؟ ایک ہتھیار لے کے انسان ٹھہرا ہوا ہے، کون اس کے سامنے بغیر ہتھیار کے جا کر اپنی بہادری دکھانے کی کوشش کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا. تو ہم کو معلوم ہے کہ شیطان ان ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے، ان قبیل سے، ان راستوں سے دھوکہ دیتا ہے، اور ہم بڑے شوق سے انہی اعمال میں مصروف ہوتے ہیں. جب معلوم ہے کہ شیطان اس طرح سے اور اس طریق سے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور سیدھی راہ سے بہکاتا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان راہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان طریقوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور توبہ کا ضرور اہتمام کریں. اور یہ اکابرین کا آزمودہ عمل ہے کہ جس بندے کی زندگی میں توبہ کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر مہربان ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. گناہ تو کر لیا لیکن گناہ کے وبال سے محفوظ ہو جاتا ہے. اگر بھول چوک میں گناہ ہو گیا اور ساتھ میں توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا مطلب معافی، اور معافی کا مطلب ہے کہ اس کا جو وبال اسے ملنا چاہیے تھا، اس کی جو سزا اسے ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ سزا چاہے دنیا میں دے، اس لیے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں ہوتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا صرف آخرت میں ہوتی ہے. تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سزا کو اٹھا لیتے ہیں، سزا سے وہ محفوظ ہو گیا. تو گناہ ہو گیا اور سزا سے ایسا انسان بچا لیا گیا. تو اس کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر انسان یہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار اور گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہے. یعنی گناہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ سزا سے محفوظ ہو گیا. یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. تو اگر ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، عافیت والی بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو اپنی زندگیوں میں اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو ایک تو نیک عمل اور ساتھ میں توبہ کا اہتمام ضرور کریں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو ایک تو ہو گیا ایمان مجمل کہ جس کے اندر ہم نے یہ اقرار کیا کہ اللہ ہم تیرے پورے احکامات پر عمل کریں گے.
تو پورے احکامات پر زندگی میں جب کبھی بھی جس کسی موقع پر جو کوئی عمل ہمیں کرنا ہو تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے، اسلام کی کیا رہنمائی ہے، اسی کے موافق ہمارا عمل ہوگا۔ اگر اسلام کے مخالف عمل ہو رہا ہو تو فوراً اس عمل سے رک جائیں۔ ایک مرتبہ زندگی میں شادی ہوتی ہے، ہم پورے ارمان نکالیں گے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ہمارا ہر ایک عمل یہ اس سے پہلے جائزہ لینا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے، جو حکم ہے وہ کروں گا، جو حکم نہیں ہے چاہے دنیا مخالف ہو جائے وہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ایمان کی شان ہے، اور جو بندہ اس طور پر عمل کرتا ہے تو وہ ضرور بے ضرور اللہ کی طرف سے رحمتوں کو اور نعمتوں کو پاتا ہے اور نقصان سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو اس نے اقرار کیا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے احکامات قبول کیے، وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ جو بندہ اپنی بات میں سچا ہو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے فرما برداروں کے ساتھ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک تو آخرت کا کہ وہاں پر انہیں نجات ہے، ان کے لیے وہاں پر جنت ہے اور اللہ کی رضا ہے، ان کے لیے سب میں بڑا انعام اور احسان کہ اللہ کا دیدار ان کا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے وعدے میں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنا کام اپنے حصے کا پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے جو کام لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عمل ایمان کا جائزہ لیا کریں کہ ہم نے کیا اقرار کیا ہے ایمان میں۔ ایک تو احکامات کے پورے کرنے کا ہم نے جائزہ لیا ہے، اور اسی ایمان مجمل میں ہم نے اللہ پر ایمان کیا کیا ہے، کیا لایا ہے کہ ایمان لائے ہم اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہے کس طور سے کہ اللہ جس طرح سے اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے اس طرح سے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا اللہ کی صفات ہیں، کیا اللہ کے نام ہیں، ذرا ایک مرتبہ ہم اسے دھیان میں لا لینا، سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے کیا نام ہیں اور اللہ کے کیا کام ہیں۔ یعنی اللہ کے نام اسماء حسنہ اور اللہ کے افعال یہ قرآن شریف میں جگہ جگہ پر بیان ہوئے ہیں اور احادیث شریف میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کا نام ہے رزاق، رزق دینے والے، اور اللہ کا نام ہے وہاب یعنی عطا کرنے والے، اور اللہ کا نام ہے حی زندگی دینے والے، اللہ کا نام ہے ممیت موت دینے والے، اللہ کا نام ہے قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ تو یہ مختلف صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ان تمام صفات کو، ان تمام ناموں کو اللہ کے لیے جاننا اور ماننا یہ ایمان کی شان ہے، یہ ایمانی اقرار ہے۔ اگر ہمارے عمل میں کہیں پر یہ کوتاہی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جب ہمارے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، جب ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی یہ صفت ہم کو یاد نہیں رہتی۔ انسان کے گھر میں غریبی نے ڈیرا ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس غریبی کے دور کرنے کے لیے کسی اور در پر حاضری دیتے ہوں اور اللہ کی یہ صفت وہابیت ہمیں یاد نہیں آئی تو ہمارا ایمان مجمل کا اقرار کدھر گیا؟ اگر تنگ دستی نے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں، اور ان فاقوں کے ختم کرنے کے لیے اور اس بے کسی اور مجبوری کے دور کرنے کے لیے دنیا کے ہزاروں در تو ہم کو یاد آئے، لیکن قرآن شریف میں اللہ نے جو اپنی صفت رزاقیت بیان کی ہے، اگر یہ رزاقیت اللہ کی صفت ہم کو یاد نہ آئی تو پھر ہمارے ایمان مجمل کا اقرار کدھر کیا، ہمارا ایمان کدھر گیا؟ تو اللہ کی یہ صفات ہے، ان صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنا یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے حق کو پورا کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جو حق کو پورا نہ کریں ان کے لیے کہا گیا کہ وما قدر اللہ حق قدری، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کی قدر اور اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانا جائے جیسا کہ صفات اللہ کے لیے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، تہجد کے وقت میں رجوع ہوں گے، جو وقت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے نشاندہی کی ہے ان اوقات میں رجوع ہوں گے۔ اگر ان اوقات میں بھی نہیں بلکہ جس وقت دل سے اللہ کو پکار لے گا اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہیں گے میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے میں حاضر ہوں۔ اس قدر سرعت کے ساتھ بندے کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان تکلیف اور بے قراری کے وقت
بچپن میں اپنی ماں کو پکارتا ہے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی آواز ہوا کے واسطے سے ماں کے کانوں تک پہنچتی ہے اور ماں جب سنتی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگرچہ کہ یہ عمل بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ رات کا وقت ہو اور بچہ رو رہا ہو دودھ کی طلب کے لیے اور ماں سو رہی ہو تو ایک وقت تک بچہ روئے گا اور اس کے بعد ماں کو معلوم ہوگا، ماں اپنی نیند سے بیدار ہوگی اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو آواز زبان منہ سے نکلی اور ماں تک پہنچی اور اس کی ضرورت کو ماں نے سمجھا، یا یہ گندگی کر کر رو رہا ہے یا اسے بھوک لگ کر یہ رو رہا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے وہ سمجھتی ہے اور پھر اس کے بعد اس ضرورت کو پورا کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے مخلص ترین رشتہ دنیا میں ماں کا رشتہ ہے، بغیر غرض کا جو رشتہ ہے، اور بے انتہا اپنی اولاد کو چاہنے والا، کسی انسان کو چاہنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اس کی ماں ہے۔ تو اس ماں کا یہ حساب ہے، اور اس ماں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ بندہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں نے میرے بندے کی حمد سن لی۔ ہر آیت کے بارے میں پوری سورۃ الفاتحہ کے بندہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور ہر آیت کے بدلے میں جو وہ کہتا ہے اس کا جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور نمازیں کتنی طرح کی ہیں، یہ حدیث شریف کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور حدیث شریف غلط نہیں ہو سکتی چاہے ساری دنیا غلط ہو۔ تو نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک نماز جہری نماز ہے، ایک نماز سری نماز ہے۔ جہری نماز جس میں امام صاحب کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہوں تو آواز کے ساتھ قرأت کرتے ہیں، بندہ تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے آواز کے ساتھ قرأت کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور سری نماز جس کے اندر تلاوت قرآن شریف آہستہ ہوتی ہے، ظہر اور عصر کی نماز میں جو تلاوت ہوتی ہے اسے کوئی سن سکتا ہے۔ بندہ جو اکیلا پڑھتا ہے وہ دل میں بھی پڑھتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اس کا جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ماں جس آواز کو سنتی ہے اس سے بھی خفیف آواز کو سننا اور اس کی پکار پر آواز دینا اور اس کے جملے کا جواب دینا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والے اور اپنے بندے کی بات کو سننے والے اور اس کی ضرورت کو سمجھنے والے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرنے والے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس قدر شفیق اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس اللہ سے محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں۔ اگر ہم 5 منٹ نماز میں دیر ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کچھ تاخیر ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ ہم زبان سے اسے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور کون سے وقت بندہ ذکر کرتا ہے، کون سے وقت نماز پڑھتا ہے؟ پوری نماز کا وقت مثال کے طور پر 12:30 بجے سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا 3:30 بجے تک، ایک مثال کے طور پر وقت بتا رہا ہوں، نماز کا وقت ہے۔ اتنے وقت میں بندہ جب کبھی بھی مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور سورہ پڑھے، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دینے کے لیے حاضر تیار۔ تو دنیا میں کون ایسا ہے جو اس قدر جب کہ اسے پکارا جائے اس وقت حاضر ہو جائے، جب اس سے مانگا جائے دینے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ کون ایسی ذات ملے گی؟ کوئی ایسی ذات نہیں ملے گی، نہ ماں نہ باپ، اور اس سے زیادہ قریبی رشتہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جو بندوں کے قریب ہے اور ان کی پکار کو سنتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اگر قرآن شریف پر ہمارا یقین ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر قریب ہو کر محبت کے ساتھ ہم کو بلاتے ہیں، تو محبت کا جواب تو محبت سے دیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو بندے بھی اللہ سے محبت کریں۔ اور اللہ سے محبت کیسی ہوگی؟ اللہ سے محبت زبانی نہیں ہوگی۔ اللہ کی محبت اتنی ہلکی نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دی جائے تو بس محبت کا اقرار ہو جائے یا محبت کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ سے محبت کرنا ہے تو اس محبت کا بھی ایک معیار ہے، اور اس معیار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ،
اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ امت سے کہیے، لوگوں سے کہیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہوں کہ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو یہ محبت صرف زبانی اقرار سے نہیں ہوگی، بلکہ انہیں اپنی زندگی کا طریقہ بدلنا ہوگا، اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا، اور کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، اے نبی علیہ السلام ان سے کہیے کہ میری اتباع کرو۔ اللہ کی محبت کا اظہار ہوگا حضور علیہ السلام کے طریقے میں، اس لیے کہ اللہ تو ہر بندے سے براہ راست تو نہیں کہیں گے کہ بندے یہ کر، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، قرآن شریف ہمارے لیے نازل ہوا، دوسری امتوں کے لیے دوسری کتابیں نازل ہوئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور ان کے واسطے سے اللہ کی مرضی معلوم ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ کی مرضی ہم کو معلوم ہوئی۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، لیکن طریقہ بتا دیا گیا کہ محبت کس طرح سے ہوگی۔ محبت اس طرح سے ہوگی کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تمہاری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا طریقہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کون سی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، جبکہ ہم نے ایمان والوں میں انہی میں سے رسول بھیجا ہے، ان کے اوپر احسان کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی، آپ کی پیدائش مبارک سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک کی جتنی زندگی ہے، وہ تمام کی تمام زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جس کسی عمل پر اللہ کی محبت کے لیے عمل کرو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے اور اس کے اوپر ثواب دیں گے۔ اللہ نے ثواب کے دینے کا معیار بنایا ہوا ہے۔ ہم کسی چیز کو دوسروں کو ہدیہ کرتے ہیں تو ایک معیار بنا کر رکھتے ہیں، کچھ خرید و فروخت ہوتی ہے تو ہم ایک معیار بنا کر رکھتے ہیں۔ ہم آلو بیچیں گے تو 25 روپے کلو بیچیں گے، چاول بیچیں گے 30 روپے کلو بیچیں گے، 30 روپے کلو جو چیز ہم نے قیمت طے کی ہوئی ہے اسے 25 روپے میں ہم دینے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک معیار ہم نے بنا کر کے رکھا ہے، اس معیار پر وہ چیز اترے گی، ہم وہ چیز دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ سونا اور چاندی کی ہم نے الگ معیار بنایا ہوا ہے، اور آلو اور ٹماٹے اس کا ہم نے الگ معیار بنایا ہوا ہے۔ ہمارا لباس ہم اسے خریدتے ہیں، اس کا ہم نے الگ معیار بنایا ہوا ہے۔ اپنی ضروریات کے اعتبار سے ہر چیز کا الگ معیار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ثواب دینے کا ایک معیار بنایا ہوا ہے، اور وہ معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال، چاہے وہ جو کون سا بھی عمل ہو، عبادات نہیں، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، نماز، نوافل، یہ چیزیں نہیں، بلکہ زندگی کا ہر عمل۔ کون سا عمل؟ انسان ابھی مسجد سے باہر نکلے گا، چپل پہلے پہنے گا، گھر کو جانے کے لیے چپل پہنے گا، اس چپل کے پہننے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، وہ طریقے کے موافق دل کا ارادہ کر کر کے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے چپل کے پہننے میں، بس دل کا یہ ارادہ کر کر چپل پہنا ہے، اس چپل کے پہننے پر اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ ثواب دینے کا معیار اللہ نے بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اعمال، حضور علیہ السلام کی زندگی، یہ اللہ رب العزت کے پاس مقبول ترین زندگی ہے۔ حضور علیہ السلام کا عمل اللہ کے پاس اس قدر عظمت والا ہے، اس قدر مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور اخلاق کا وہ عظیم ترین مرتبہ حضور علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جو عمل اختیار کرنے میں، جس عمل کے انجام دینے میں جو طریقہ حضور علیہ السلام اختیار کریں وہی اخلاق ہے، اس کے علاوہ جو طریقہ ہو وہ بد اخلاقی۔ کھانا کھانے میں ایک طریقہ، ایک عمل کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے اس عمل کے لیے جو طریقہ حضور علیہ السلام نے چنا ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھایا جائے، دو دانوں یا اوپر بیٹھ کر کھایا جائے، سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے، ہاتھ دھو کر کھایا جائے، جتنی سنتیں کھانے کی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، یہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ کھانے کے اخلاق ہیں. لا علی خلق عظیم کا مطلب یہ کہ آپ نے جو عمل کر دیا ہے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پاس وہی اخلاق ہے. تو چپل پہننے کا جو طریقہ حضور علیہ السلام کا، تو اس عمل میں وہی اعلیٰ ترین ہے، اس کے علاوہ کوئی بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا. سونے کا جو طریقہ حضور علیہ السلام کا ہے وہی اعلیٰ ترین سونے کا طریقہ، اس سے افضل کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مجبوری میں ہم کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہوں تب بھی دل کا یقین یہ ہو کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ افضل ہے. اگر دل میں ذرا سا بھی یہ شک ہوا کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ افضل نہیں ہے تو اس وقت ایمان کے لالے پڑ گئے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اللہ کے پاس اس قدر مقبول ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے. وہ ان آیتوں کی تفسیر ہے جو اللہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو بھیج کر ہم نے احسان کیا، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اسی کی تفسیر ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور سراسر رحمت ہے، پوری زندگی رحمت ہے. خالی عمل کرو، اللہ تعالیٰ ثواب دینے کے لیے تیار ہے. یعنی ہماری زندگیاں مختصر ہیں، اور اس مختصر زندگی میں ہم جو کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر حضور علیہ السلام کے طریقے پر کریں گے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ حسنات یعنی کہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. کوئی تصویر لے کر الگ سے بیٹھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آ کر بیٹھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم کاروبار کر رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جھوٹی قسمیں نہ کھائیں اور ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور ہمیں جو جو حکم بازار کا یا معاملات کا دیا گیا ہے کہ سود نہ کھائیں، ناحق کسی کا مال نہ کھائیں. اگر ہم اسلامی تعلیم سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کی فرما برداری سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کے اوپر ہم کو ثواب دیا جاتا ہے. ثواب کمانے کے لیے الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہماری ضروریات کے اعمال ہم کرتے ہیں بس ان کے کرنے میں ہم طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ہمارے لیے ثواب بھی دیا جاتا ہے. تو اس قدر اللہ کی رحمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ہے، اور رحمت اللہ کی طرف سے اس قدر عام ہے، اور اس کے بعد ہم فائدہ نہیں اٹھاتے اور نیکیاں نہیں کماتے اور اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں لاتے، تو ہم ایک طرف تو بدبخت ہیں ہی کہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہمارا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اس دعوے میں ہم جھوٹے ہو گئے. اللہ سے جو محبت کا ہمارا دعویٰ رہا ہے اس دعوے میں ہم جھوٹے ہو گئے. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بندوں سے محبت کرنے لگیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو بندے کی ہر تکلیف پر، ہر پکار پر، ہر ضرورت پر اسے اپنی رحمت کا احساس دلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیشہ ہر پکار پر ساتھ ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ جس طرح پڑھے تو جواب ملتا ہے، مصیبت میں جو آہ نکلتی ہے اس آہ پر بھی جواب ملتا ہے. لیکن بندہ پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ کے قریب کرے، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرے، پھر اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے. بندہ اگر اپنے حال کو نہیں بدلے گا اور تمام کام یہی چاہے گا کہ اللہ کی طرف سے ہو، تو پھر یہ تو تمنا خام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی. تو یہ اسی تمناؤں کی خبیر سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، بس اللہ کے احکام، اللہ کے طریقے بدل جائیں، یہ ہم چاہتے ہیں، تو ایسا ہونے والا نہیں. تو ہمارا دوسرا نمبر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانیں، اور ان صفات میں جو اللہ کی صفات خاص طور پر قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں ان صفات کا استحضار ہمارے دل میں ہر ہمیشہ ہو، اور اس صفت کے جب اظہار کا وقت ہو اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے، اور اس صفت کے اظہار اور اجلال کا اللہ رب العزت سے مطالبہ اور درخواست کی جائے. یہ ایمان کی شان ہے. یعنی بھوکے ہوں تو مانگنا پہلے اللہ سے، اگر مجبور اور پریشان ہوں تو پہلے پکارنا وہاب کو. یہ قرآن شریف میں سکھایا گیا، اور یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے ہم تمام کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگو کا مطلب آسمان سے تو نئی چپل نہیں گرے گی، چپل کا تسمہ ٹوٹ جانے پر اللہ سے مانگنے کا حکم اور اللہ سے سوال کرنے کی جو تعلیم ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ اس نقصان پر بندے کا ذہن اللہ کی طرف جائے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر سکتے ہیں. یہ چھوٹے سے چھوٹا نقصان جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، یہ تکلیف بھی
اللہ کی طرف سے ہوئی ہے اور اس کو ختم کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اس بات کا احساس ہمارے دلوں میں، یہ ایمان ہمارا پیدا ہو، اس کی تعلیم ہمیں دی گئی تو ہم اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اور یہی ایمان مفصل میں بھی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اس بات کا ہم نے اقرار کیا ہے۔ ایمان مفصل بچپن میں ہم کو پڑھایا گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس کے اندر کا ایک جملہ ہے کہ ہر خیر جو میری زندگی میں وجود میں آئے اللہ کی طرف سے، اور ہر شر جس کا میں سامنا کروں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان مفصل میں ہمارا اقرار ہے۔ یعنی جو ایمان ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اسی کو اگر مختصر جملوں میں بیان کرے تو ایمان مجمل، اگر اسی لا الہ الا اللہ کو لمبے جملوں میں بیان کرے تو ایمان مفصل۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہیں کہ اچھا اور برا میری زندگی میں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا، اور پھر اس کے بعد ہم ہماری زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو ہمارا دماغ کس طرف جاتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے ہمارا دماغ کس طرف جاتا ہے؟ اگر کہیں پر جانی نقصان ہو گیا تو ہمارا دھیان کس طرف جاتا ہے؟ ہمارے دماغ میں جو گھڑی لگی ہوئی ہے شک کی، وہ کدھر گھومتی؟ پڑوسیوں کی طرف، کسی رشتہ دار کی طرف، کسی ایسے سبب کی طرف جو سبب کے خود مؤثر ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی حادثے کا شکار ہو گیا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں گھر سے نکلا صبح میں اور کالی بلی نے میرا راستہ کاٹا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو پھر جب یہ خیال ہمارے ذہن میں آیا تو اس وقت ہمارا وہ ایمان کہاں گیا جو لا الہ الا اللہ والا ہے، جو اقرار کیا اچھا اور برا میرے ساتھ جو ہوگا اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے سے ہوگا، وہ کہاں گیا؟ ہماری زندگی، ہمارے معاملات اتنے آسان اور معمولی ہیں کہ ایک جانوروں سے متعلق ہو گئے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہماری ہر چیز، ہمارا نفع، ہمارا نقصان اللہ سے وابستہ ہے۔ ہر کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا، ہر کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس یہ طاقت ہے کہ ہمیں کوئی آزمائش میں مبتلا فرما دے۔ تو انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اس لیے کہ ایمان یہ دل کے یقین کا نام ہے اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان دل کے یقین کو کہتے ہیں، اور ظاہر کہاں پر ہوگا؟ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگا۔ مسلمان ہیں بالکل، ایمان والے بالکل، کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا نماز نہیں پڑھے، معلوم کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے کہا کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو خط اور لائن کھینچنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ باقی کا کون سا عمل ہے؟ روزہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، پھر سال میں ایک مرتبہ رکھیں گے۔ زکوٰۃ چھپا کر دینے کا حکم ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ کلمہ شعور کے ساتھ بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز یہ عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اور ایمان والے باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو زندگی کے ہر عمل میں ہم کو یہ پتا چلے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو ان لایانی چیزوں سے ہمارا ذہن کٹ کر اللہ کی طرف جب رجوع ہوگا تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اسی ایمان کی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام نے دی ہے، اور حضور ختم المرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ہر زمانے میں اللہ نے اپنے بندوں کو منتخب کیا ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی کڑی میں یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آوازیں نہیں ہوں گی، ہمارے لہجے نہیں ہوں گے، لیکن ہماری بات نہیں ہوگی۔ ہماری بات وہی ہوگی جو 1400 سال پہلے جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہی ہے۔ تو اسی دعوت اور اسی پیغام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو سورۃ العصر کے ایمان کا مختصر سا خلاصہ ہمارے سامنے آیا، اور باقی صفات ہیں، کبھی آپ کے سامنے آنے کا موقع ہوا تو وہ تقاضے انشاءاللہ سامنے رکھے جائیں گے، لیکن جو ایمان کا تقاضا آپ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ ایک سبق کی طرح ہے، اور سبق دینے کے ہم لائق نہیں ہیں۔ یہ جو سبق اوپر سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کو پہنچا دینا ہمارا کام ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے تک پہنچا دیا ہے۔ اس سبق کو یاد رکھنا اور اس سے نفع اٹھانا اور اس کو کارآمد بنانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔
اس وجہ سے تہیہ اور ارادہ کریں کہ ہم باعمل مسلمان بنیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور نیک اور صالح بنیں گے، اور نوجوان کسی صورت بھی اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اگر حق بات کہی گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور تمام کے لیے نفع بخش بنائے، اور اگر کوئی ایسی بات نکلی ہے جو حق بات نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عفو درگزر سے کام لے اور لوگوں کے ذہنوں سے اسے محو فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔